أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات. کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات. سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات. مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے، اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ان صفتوں کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الدخان میں سے چند آیاتیں تلاوت کرنے کا شرف پایا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں کے مفہوم پر حق اور سچ کے زبان پر کلمہ جاری فرمائے. یہ ماہ مکرم شعبان المعظم کا پہلا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا، اور اس ماہ میں ایک رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی رات ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. قالت کان یصوم شعبان کلہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھتے. وکان یصوم شعبان قلیلا، سوائے تھوڑے دنوں کے کچھ روزے چھوڑتے، باقی شعبان کے روزے رکھا کرتے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے. اور شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، عبادت
نماز روزے کے اندر ہر طرح سے کمر بستہ، ہر طرح سے یہی جستجو شروع ہو جاتی، کیونکہ آگے ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تیاری شعبان، رجب سے لے کر شعبان تک پورا مہینہ تیاری میں رہتے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اور یہ سورۃ الدخان کی چند آیاتیں جو تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، مبارک راتوں میں، انا کنا منذرین، بلا شبہ ہمارا ڈرانا مقصود تھا کہ تمہیں ڈر ہو اللہ کی ذات کا۔ اس کے بعد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں جدا کیا جاتا ہے کلمہ حکمت والا۔ اس کے مفہوم میں مفسرین نے بہت ساری تشریح بھی کی اور حدیث پاک بھی ہے۔ تو قرآن کا نزول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان الشریف میں لیلۃ القدر کی رات میں کیا، اور لیلۃ مبارکہ یہ لفظ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس سے تشبیہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے متعلق یہ آیات آئی۔ بہرحال یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، حضور فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان پر ظاہر ہو جاتی ہے اس رات میں۔ اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے یہ بات آپ لازم سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن رات کو نماز کے اندر پڑھا کرتے تو قرآن اترتا تھا تو آپ کے پنڈلیوں اور پیروں کے اوپر ورم آ جاتی، تو اللہ قرآن میں فرماتا قم اللیل الا قلیلا، کہ محبوب تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، تھوڑی دیر قیام کر لیا کرو، آپ کے لیے رعایت ہے کیونکہ آپ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام میرے اوپر فرض تھا، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ جیسے دن غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے تو ملاقات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رات آئی، انہوں نے مصلے بچھائے اور اللہ سے راز و نیاز شروع ہو گیا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے، کبھی آدھی رات قیام کرتے، مگر میاں محمد بخش نے خوب کہا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا کے اوپر آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میرے سارے امتی تہجد کی نماز تو نہیں پڑھ سکیں گے، سارا دن کام کاج تھکے ہوئے ہارے ہوئے جب بستر میں لیٹ گئے تو مشکل کوئی ہوں گے جو محبت والے تہجد کو اٹھیں گے،
دل کے اوپر یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کی امتیں آئیں، ایک یہودی تھے، ایک نصارہ تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری امت تھی۔ اور ان کو ایک ہے وہ صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتے تھے، ان کو 1 قطار ملتا تھا۔ جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتے تھے ان کو 2 قطیر، اور جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتے تھے ان کو بے حد بے بہا۔ حضور نے کہا 3 طرح کی اجرت اللہ نے دی۔ یہودیوں کو جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتے، وقت زیادہ ہوتا تھا، مزدوری تھوڑی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد نصارہ آئے تو ان کا وقت کچھ کم تھا، ظہر سے لے کر عصر تک وقت کم تھا، مزدوری کچھ زیادہ تھی، 2 روپے ہوتے۔ مگر میری امت ایسی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑے وقت میں تھوڑا کام کرے گی، اجرت زیادہ پائے گی۔ کہ اے محبوب آپ گھبرائیے نہ، ہم آپ کی امت کے لیے کچھ ایسے دن بنائیں گے، کچھ ایسی راتیں بنائیں گے کہ آپ کی ساری امت ہی وہ وقت پا لے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ہی کر ڈالا، شب معراج، شب برات اور لیلۃ القدر کی رات اور عیدین کی راتیں اللہ نے عطا فرما کے امت محمدیہ کے اوپر احسان کر دیا، فضل کر دیا، کرم کر دیا، رحم کر دیا کہ اب آؤ یہ نہ کہو کہ میں رات کو میرے لیے جاگنا مشکل ہے۔ جب سورج غروب ہوگا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہا فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، جب سورج غروب ہوگا، غروب ہوتے ہی اللہ کی ذات آسمان دنیا کے اوپر آ جائے گی۔ وہ کون سی رات ہوگی؟ شب برات کی رات۔ ایک یہ رات، ایک لیلۃ القدر والی، ایک معراج کی رات، یہ 3-4 راتیں اللہ نے جو عطا فرمائی۔ آگے سنیے، اس کے ساتھ نقطہ لگاؤں تو تمام سمجھ میں آتا ہے، آسان ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ بازار میں سے ایک فقیر چلتا ہے تو وہ صدا دیتا ہے، کوئی ہے جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے مجھے کچھ روپے دے دے، میری زندگی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو سخی کی مرضی، بادشاہ کی مرضی، دولت والے کی مرضی، کچھ دے یا نہ دے، فقیر کا کام ہے وہ صدائیں لگاتے جا رہا ہے۔ مگر یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتی ہے وَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفَرُ لَهُ، کوئی ہے جو توبہ کرے، معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُ لَهُ، کہا کوئی ہے جو رزق مانگے، میں اس کا رزق بڑھا دوں، اسے عطا کر دوں۔ یہ شب برات کی رات۔ پھر أَلَا مِن مُبْتَلٍ فَأُعَافِيهِ، کہا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ جو مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ پھر حدیث کے الفاظ سنو، أَلَا مِن قَضَا، أَلَا مِن قَضَا، أَلَا مِن قَضَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، کہا کہ یہی آوازیں، کوئی ہے جو مانگے، کوئی ہے جو جھولی پھیلائے، کوئی ہے جو آنسو بہائے، کوئی ہے تو دل سے آواز نکالے، میں سن رہا ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں، لینے والوں آ جاؤ، آ جاؤ۔ کہا یہی باتیں تو ہیں جو ہمیں سمجھائی جا رہی، حدیث کے اوپر اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، حدیث کی باتیں یہی سمجھا رہی ہیں۔ کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب بتائیں آپ
کہ شب برات کی وہ کیسی رات ہے۔ میں تھوڑی توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں اس طرف جس طرف ہمیں ضرورت ہے، کہ کچھ ذہن ہمارا بنے اس طرف کہ یہ جو موقع آتے ہیں دن میں زندگی میں بار بار نہیں آتے، زندگی میں پھر آئے شب برات یا نہ آئے، مگر ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے۔ اب مجھے تو یقین ہو رہا ہے کہ یہ عذاب کی شکل ہے، ملک کے اندر اتنا سکون نہیں رہا، پریشانی ہی پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ عذاب کی شکل ہے پہلی، پھر اس کے بعد پھر مشکل اور بڑھ رہی ہے، نظر ایسے آ رہا ہے۔ مگر یہ نشانی کیا ہے کہ حاکم، قادر، رازق، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، مشکلات حل کرنے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے، جسے چاہے ذلت دے، رسوا کرے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہماری اگر اس طرف توجہ ہو جائے کہ ہم دعائیں مانگیں وہ ذات مان جائے، تو دعا مانگنے کے طریقے بھی اللہ نے سکھائے، حضور نے سکھائے، کہا کہ اس طریقے سے مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات واضح سنائی صحابہ کو، کہا کہ 3 شخص تھے، وہ مسافر تھے، سفر پہ جا رہے تھے، حضور نے سنایا، مختصر کر رہا ہوں وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ کوشش کیا کریں کہ جب خطبے کی اذان ہو اس وقت آئیں، میری بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے وقت نکالو، یہ توجہ اس طرف لے آؤ، نہ تو دنیا ایسی دلدل ہے پھنس جاؤ گے، نہیں نکل پاؤ گے، ایسے کھپتے کھپتے پریشان ہوتے ہوتے زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر جو وقت گزرے گا وہی وقت جو ہے کہ کیمیا بن جائے گا، باقی جو وقت دنیا داری کے اندر گھروں کے اندر گزرے گا اس وقت کی کوئی وقت نہ ہوگی۔ بعد میں پھر جب بندے کے اوپر وقت آخیر آن پہنچتا ہے پھر بندے کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جب وہ 3 مسافر سفر کرنے والے جو سفر کر رہے تھے تو بارش آن پہنچی، طوفانی بارش تھی، طوفانی بارش کے اندر حضور نے سنایا صحابہ کو کہ ان کو غار ملی، پناہ کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لی کہ بارش سے بچ جائیں، مگر وہ تو طوفانی بارش تھی، تو کہیں سے ایک بڑا پتھر کا ٹکڑا آیا اور غار کے منہ کو اس نے آ کے بند کر دیا۔ تینوں بندے تینوں غار کے اندر وہ پھنس چکے، اور بڑی مشکل، تینوں نے بڑا زور لگایا، پتھر جو ہے وہ ان کی حیثیت سے اتنا بھاری تھا کہ وہ ہلتا تک نہیں تھا۔ اب 3 بندے، اللہ کی یاد اس وقت آتی ہے بندے کو جب مشکل اسے آن پکڑتی ہے کہ اب مجھے کوئی چارہ نہیں، کہ بچانے والی ذات میری اللہ کی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا تو بھی اللہ کو یاد کر، میں بھی کرتا ہوں، تو بھی کر، تو کوئی راستہ اللہ ہی نکالے گا، زندگی ہماری بچے گی تو وہی بچانے والا بچائے گا، ورنہ مشکل ہے۔ تو پھر تیسرا جو دوسرا بیٹھا اس نے کہا کہ کوئی نیک کام یاد کرو زندگی کے اندر کوئی کسی نے کیا ہو۔ تو پہلے آپ بولا، بات بڑی سننے والی ہے، غور کر کے سنیے گا۔ پہلا بولا، اللہ تو جانتا ہے میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، میں مشکل کے ساتھ سارا دن لکڑیوں کا کام کرتا تھا، اور اپنے ماں باپ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ تو سن رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تیری اور میری درمیان کی باتیں، میری کسی کو نہیں پتہ، کہ ایک دن میں رات کو تھکا ہارا لیٹ پہنچا تو دودھ میں لایا تھا، تو نکالا میں نے بکریوں میں سے، تو میری بیوی مجھ سے دودھ لینے لگی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ماں باپ مجھے جب دیر ہوگی تو وہ سو گئے، اور میری روٹین تھی روزانہ کی کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو اور بیوی کو دودھ دیتا تھا، میری روٹین تھی۔ مگر اس وقت میری ماں، میں دیر سے آیا، میری ماں اور باپ سو گئے، یا اللہ میں دودھ لیے بیٹھا رہا،
میری بیوی ترلے کرتی رہی، میرے بچے مجھے لپٹتے رہے بھوک کے مارے، مگر میں نے ان کو روک دیا کہ جب تک تمہارا دادی دادا دودھ نہیں پیے گا اس وقت تک تمہیں دودھ ملنے والا نہیں۔ وہ وقت ساری رات میں دودھ لیے بیٹھا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، میرا ماں باپ اٹھا، جب انہوں نے دودھ پیا اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اگر مجھے میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ بنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ بات میں نے کہی تو تھوڑا سا پتھر سرکا کہ روشنی تھوڑی تھوڑی ہمیں نظر آنے لگی۔ اب دوسرا کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اوپر جوانی تھی اور چاچے کی بیٹی کے اوپر میں فدا ہو چکا تھا، عاشق تھا اس کا، اور میں اتنا عاشق تھا کہ اس کو ورغلاتا، اس کو اپنے جال میں پھنساتا رہا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ 100 دینار لے آ، 100 دینار لانے کے بعد میں تیرے اکٹھے ہو جاؤں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جب میں اس کے پاس اس کو 100 دینار دیے تو وہ راضی ہو گئی۔ تو میں اس کے قریب جب جانے لگا تو میری چاچے کی لڑکی نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہ لفظ کہتی تھی کہ تو اللہ سے ڈر۔ جب یہ بات اس نے کہی تو میں تیری ذات سے ڈر گیا، میرے اوپر جوانی تھی، میں جوان تھا اور اس وقت گناہ کرنے والا ہی تھا، گناہ کر سکتا تھا، میں نے تیری ذات کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو تو ہمارے لیے نجات کا یہ ہمارا راستہ بن جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کی تو وہ راستہ تھوڑا اور کھلا۔ تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک ملازم تھا جس کے عوض میں نے چاول کی جو ایک وزن تھا میں نے مقرر کر لیا کہ تو یہ جب کام مکمل کرے گا تو تجھے اتنا وزن چاول دوں گا۔ جب کام اس نے مکمل کیا تو اس نے اجرت نہ لی، وہ چلا گیا۔ میں نے اسے بڑا ڈھونڈا، مجھے نہ ملا۔ میں نے وہ چاول بیچے، اس چاول میں سے کچھ مال خریدا تو اپنے کاروبار میں اس کے جو رقم تھی وہ لگا دی، انویسٹ کر دی۔ اس کے رقم بڑھتی رہی، پیسے بڑھتے رہے، دولت بڑھتی رہی، مدت گزرتی رہی، اوقات گزرتے رہے، دن گزرتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ تیرے پاس میری مزدوری رہتی ہے، مجھے واپس کر۔ تو جب وہ آیا تو کتنی گائیں تھی اس کے مال سے جو بڑی تھی، ساری کی ساری گائیں میں نے اس کے حوالے کر دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو مجھ سے مذاق کرتا کہ میری تھوڑی سی اجرت تھی وہ تو مجھے دیتا، تو کہتا کہ یہ سارا مال تیرا ہے۔ کہا کہ تیرے پیسوں میں سے یہ سارا مال میں نے جو خرچ کیا، یہ تجارت کرتا رہا، یہ بڑھ گیا، اب سارا مال ہی تیرا ہے۔ یا اللہ میں نے اس کا 1 روپیہ نہیں کھایا، نہ میں نے اس کے مال کے اوپر نظر رکھی، جب وہ آیا میں نے سارا مال اس کو دے دیا۔ اگر میرا عمل یہ تجھے پسند ہے تو ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ بنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ پتھر ایسی کوئی ہوا کا جھونکا آیا، پتہ کیا ہوا، پتھر نیچے گرا، سارا راستہ ہمارا کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بوڑھوں کی بھی سنتا ہے، ماؤں کی بھی سنتا ہے، بہنوں کی بھی سنتا ہے، نوجوانوں کی بھی سنتا ہے، بچوں کی بھی سنتا ہے۔ وہ تو ذات ایسی ہے کہ ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھ، مگر شب برات کی رات ہر بندہ دعائیں مانگے اللہ سے کہ یا اللہ ہم مشکل میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، تیری ذات کے سوا ہم کہاں جائیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، غلطی کوتاہیوں کو نہ دیکھ، ہمارے اوپر رحمت کر دے، تو ہی تو ایک رحم اور فضل کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ دعا ہے شب برات کی، جس بندے کو نہ آئے وہ یاد کرے، اگر وہ یاد نہ کر سکے تو وہ ترجمہ یاد کر لے۔ یا اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، مجھے بھی تو معاف کر دے، تو غفور ہے، غفور ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو معافی میں رکھے اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن بھائی نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا